تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 18واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 23۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارا کوئی خدا اس کے بغیر، کیا تم بت پرستی کے انجام سے نہیں ڈرتے؟ سورہ مؤمنون آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ یہاں سے پھر بعض جلیل القدر پیغمبروں کا تذکرہ شروع ہے، جو پیغام انہوں نے اپنی اپنی قوم کو پہنچایا، ان قوموں کی مسخ شدہ ذہنیت پر اس دعوت کا جو ناموافق اثر ہوا، جو اعتراضات انہوں نے اپنے مخلص اور بے لوث رہنماؤں پر کیے، اور جن الزامات سے انہیں متہم کیا، اور پھر انہیں پہم سرکشی کی جو عبرتناک سزا ملی، ان تمام امور کو بیان فرمایا گیا۔ مقصد کفار مکہ کو خواب غفلت سے جھنجھوڑنا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ اپنی اس باغیانہ روش سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہولناک ہوگا۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 24۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ ترجمہ: تو کہنے لگے وہ سردار جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا ان کی قوم سے کہ نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسا، یہ چاہتا ہے کہ اپنی بزرگی جتلائے تم پر، اور اگر اللہ تعالیٰ رسول بھیجنا چاہتا تو وہ اتارتا فرشتوں کو۔ ہم نے نہیں سنی یہ بات جو نوح علیہ السلام کہتا ہے اپنے پہلے آباء و اجداد سے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 24 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ہمیشہ اہل ثروت اور اصحاب اقتدار صالحین کی مخالفت میں پیش ہوتے ہیں، کیونکہ انہی کا وجود ساری خرابیوں اور فسادات کا منبع ہوتا ہے، اور اصلاح کی براہ راست زد بھی ان کے اقتدار اور ان کے مفاد پر پڑتی ہے۔ اس لیے وہ عوام کے دلوں میں طرح طرح کے شبہات ڈال کر انہیں اہل حق سے برگشتہ کرنے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔ انبیاء کے خلاف سب سے پہلے وہ یہ ہتھیار استعمال کرتے ہیں کہ یہ بشر ہے، یہ ہماری طرح کا انسان ہے، بھلا یہ بھی کبھی نبوت کے منصب عالی پر فائز ہو سکتا ہے۔ یہ ہتھیار اکثر کارگر ثابت ہوا، کیونکہ جس انسان سے وہ متعارف تھے، جس انسان کے کردار سے وہ واقف تھے، وہ جس انسانیت کی نمائندگی ان کے یہ رؤساء اور سرداران قوم کر رہے تھے، وہ تو ساری بدماشیاں، سفاکیوں، دھوکہ بازیوں کا پلندہ تھا۔ سنگ دل، بے رحم، لالچی، عیاش اور بدکار، یہی تو وہ انسان تھا جسے وہ صبح شام اپنے گرد و پیش دیکھنے کے عادی تھے۔ ایسا انسان نبی بن جائے ناممکن ہے، ایسا انسان خدا کی طرف سے اس کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب ہو قطعاً غلط۔ وہ بیچارے مجبور تھے۔ صالح انسان، نیک انسان، پاک باز انسان ان کے معاشرے میں تھا کہاں کہ وہ اسے دیکھتے اور یہ سمجھتے کہ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں۔ انسان کی اس عظمت سے وہ یکسر ناآشنا تھے جو علامہ آدم الاسماء کی وجہ سے اسے مرحمت فرمائی ہے۔ وہ انسان کی ان بے پناہ خوبیوں اور بے انداز کمالات سے قطعاً بے خبر تھے جو نفخت فیہ من روحی کی برکت سے انسان کو بخشی گئی ہیں۔ اس لیے جب کوئی نبی کسی قوم کو دعوت حق دیتا تو اس قوم کے رئیس اپنے عوام کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کراتے کہ یہ تو انسان ہے، یہ تو تمہاری طرح بشر ہے۔ لوگ خود بخود اس نبی کی دعوت کو حقارت سے ٹھکرا دیتے۔ اس زمانے کے لوگ اس گمراہی میں مبتلا تھے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، اور آج کل کے بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ نبی ہماری طرح کا ہی بشر ہوتا ہے اور بس۔ یہ فکری لغزش اپنے نتائج کے لحاظ سے کچھ کم خطرناک نہیں۔ نعوذ باللہ من العثرات کلیہا جلیلہا و دئیلہا۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 24 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ یہ چاہتا ہے کہ اپنی بزرگی جتلائے تم پر۔ دوسرا ہتھیار جو اہل غرض اور دنیا پرست سردار ان بے غرض اور خدا پرست ہستیوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ خود بڑا بننا چاہتا ہے، انہیں اقتدار کی ہوس ہے، اصلاح و ہدایت کی یہ تحریکیں محض پکھنڈ ہیں۔ ممکن ہے وہ انبیاء اور دیگر مصلحین کی نیکی اور تقوی کے دل سے قائل ہوں، لیکن اپنی دنیاوی جاہ و حشمت کے تحفظ کے لیے وہ ایسا بے بنیاد الزام لگاتے ہوں
اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ انہیں اپنے آپ پر قیاس کر کے اپنے جیسا خود غرض اور اقتدار و حکومت کا بھوکا یقین کرتے ہوں۔ وجہ کوئی بھی ہو، اہل غرض کا یہ درینہ حربہ ہے جو وہ اہل حق کے خلاف استعمال کرتے رہتے ہیں، اور اب بھی کرتے ہیں، اور شاید اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک عوام کی وہ آنکھ پوری طرح نہ کھل جائے جو نیک و بد، مصلح و مفسد، مخلص اور خود غرض میں امتیاز کر سکتی ہے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 25۔ ان هو الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتی حین۔ ترجمہ: نہیں ہے یہ مگر ایسا شخص جسے جنون کا مرض ہو گیا ہے، سو انتظار کرو اس کے انجام کا کچھ عرصہ۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 25 کی تفسیر۔ وہ کہتے ہیں یہ عجیب و غریب باتیں جو آج تک نہ ہم نے سنی اور نہ ہمارے آباء و اجداد نے سنی، یقیناً کسی جناتی اثر کا نتیجہ ہے، ورنہ جس کی ہوش و حواس درست ہوں وہ بھی کبھی ایسی بے بنیاد باتیں کرتا ہے۔ ساتھ ہی وہ اپنے عوام کو کہتے ہیں کہ تم ان کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آ جانا، کچھ دیر انتظار کرو، حقیقت حال خود بخود واضح ہو جائے گی۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 26۔ قال رب انصرنی بما کذبون۔ ترجمہ: آپ نے عرض کی اے رب اب تو ہی میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 27۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ ترجمہ: تو ہم نے وحی بھیجی ان کی طرف کہ بناؤ ایک کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق، پھر جب آ جائے ہمارا عذاب اور پانی ابل پڑے تنور سے تو داخل کر لو اس میں ہر جوڑے میں سے دو دو، اور اپنے گھر والوں کو بجز ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے ان میں سے، اور گفتگو نہ کرنا میرے ساتھ ان کے متعلق جنہوں نے ظلم کیا، وہ تو ضرور غرق کیے جائیں گے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 28۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: پھر جب اچھی طرح بیٹھ جائیں آپ اور آپ کے ساتھی کشتی کے عرشے پر تو کہنا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم کے جور و ستم سے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی دل آزاریوں سے تنگ آ کر بارگاہ الہی میں فریاد کی تو آپ کو حکم ملا کہ ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ، اور جب تنور سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ عذاب الہی آن پہنچا ہے، اس وقت خود بھی اس میں سوار ہو جانا اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا، اور ہر جانور کا جوڑا جوڑا بھی اس کشتی میں داخل کر لینا، لیکن خاندان کے ان لوگوں کے متعلق میری جناب میں عرض نہ کرنا جن کے متعلق قطعی فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا جب تم اور تمہارے ساتھی آرام سے کشتی میں بیٹھ جاؤ اور طوفان کا پانی ہر طرف پھیلنے لگے اور اس کی سطح ہر لحظہ بلند ہوتی جائے جس میں ان کی آبادی ڈوبنے لگے، تو اس وقت تم اپنے رب کریم کی حمد و ثنا شروع کر دینا جس نے اس ظالم قوم سے تمہیں نجات دی جو صبح و شام تمہیں اذیتیں پہنچاتی اور مذاق کیا کرتی تھی۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 29۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ ترجمہ: اور یہ بھی عرض کرنا کہ اے میرے رب اتار مجھے بابرکت منزل پر اور تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 29 کی تفسیر۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ پہلا حکم کشتی میں بیٹھنے کا تھا اور یہ حکم کشتی سے اترنے کے وقت کے لیے ہے کہ جب صحیح و سلامت اترنے لگو تو یہ دعا مانگو مبارکن، یعنی دونوں جہانوں میں خیر و برکت کا باعث ہو، گھر میں داخل ہوتے وقت بھی اور ہر نئی جگہ اترتے وقت بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 30۔ ان فی ذالک لآیات وان کننا لمبتلین۔ ترجمہ: بے شک اس قصے میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں
اور ہم ضرور اپنے بندوں کو آزمانے والے ہیں۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 31۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین۔ ترجمہ، پھر ہم نے پیدا فرما دی ان کے غرق ہونے کے بعد ایک دوسری جماعت۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 31 کی تفسیر۔ اس سے مراد قوم عاد یا قوم سمود ہے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 32۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ترجمہ، پھر ہم نے بھیجا ان میں ایک رسول ان میں سے، اس نے انہیں کہا کہ عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی خدا اس کے سوا، کیا تم شرک کے انجام سے نہیں ڈرتے ہو؟ سورہ مؤمنون آیت نمبر 32 کی تفسیر۔ بالکل وہی دعوت ہے، قوم کے رئیسوں کا وہی رد عمل ہے، اور وہی اعتراضات و شبہات ہیں جن کا ذکر ابھی گزرا۔ یہاں پر 18ویں پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔